وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ، جس کا صبح کا سفر ایک مہینے کے برابر تھا. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس کا شام کا سفر شہر ایک مہینے کے برابر تھا. تو تیز و تند ہوا چلتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی ہی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے وہاں پہنچا دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بادشاہت دیں جو بادشاہت کبھی کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی جو انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر اور پرندوں پر سب پر تھی، اور اسی طرح ہواؤں پر بھی تھی. اور اللہ نے انہیں جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، جس طرح پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات کا ذکر ہوا ہے، تو آگے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہایا تھا ان کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، عین القطر، تانبے کا چشمہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا، اس کا چشمہ بہا دیا، وہ تانبے سے چیزیں بنوا لیتے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے. یعنی جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ اس لیے بات مانتے تھے کہ اللہ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. اللہ کے حکم سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمل کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ٹیڑھا پن کرے گا ان میں سے، جنوں میں سے کوئی روح گردانی کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم چکھائیں گے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یا تو آخرت میں ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے جو دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یا دنیا میں ہی ہم اسے جلا کر بھسم کر دیتے. جنوں کو بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. جن کیا کام کرتے تھے؟ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، وہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنانا چاہتے، جو بنوانا چاہتے جنوں سے، تو جن وہ بناتے تھے. من محاریب، محرابوں سے. محراب کی جمع محاریب. بعض علماء نے محراب سے مراد مسجدیں لی ہیں کیونکہ مسجدوں میں محراب ہوتے ہیں، بعض نے اس سے مراد گھر لیے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جن. حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے
مسجدیں یا عمارتیں بنواتے تھے. و تماثیل اور تصویریں، مجسمے کس چیز کے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ تانبے کے، شیشے وغیرہ کے. اللہ نے تانبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ بھی بہا دیا تھا، تو جن جو ہیں وہ تانبے کے مجسمے وغیرہ بناتے. یہ مجسمے اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے ہوتے تھے جن میں روح نہیں ہوتی، ان کے ہوتے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انسانوں کے یا جانوروں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہوں ان کی تصویر بنانا. لیکن زیادہ بہتر رائے یہی ہے زیادہ علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ جو مجسمے وغیرہ تھے یہ زیرو چیزوں کے نہیں ہوتے تھے، یہ ان کے علاوہ ہوتے تھے. اللہ عالم. وہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے میں محاریب، مسجدیں یا عمارتیں عبادت کے لیے. و تماثیل اور صورتیں، مجسمے. و جفان کالجوابی اور پیالے، کالجوابی بڑے بڑے حوضوں کی طرح. جواب اصل میں جابیہ سے ہے، جیم با اور یا. جیم با اور یا کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھا ہونا. تو جابیہ اس حوض کو کہتے ہیں جس میں پانی اکٹھا ہو جائے. یہ لفظ آپ پیچھے پڑھائے ہیں 21ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، سورہ قصص آیت نمبر 57 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. کیا ہم نے ان کو حرم نہیں دیا جو امن والا شہر ہے، اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اس میں ثمرات، پھل، ہر شے کے پھل. تو یجبا کا مطلب اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. تو جیم با اور یا اس کا روٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی چیز اکٹھی کر دی جائے. تو جو حوض اور تالاب ہوتے ہیں، چونکہ ان کے اندر پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو ان حوض یا تالابوں کو بھی جابیہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو جابیہ کی جمع الجوابی، اصل میں الجوابی ہے یا کے ساتھ، الجوابی. تو الجوابی کا مطلب کل جوابی، یا گری ہوئی ہے، یعنی بڑے بڑے تالابوں کی طرح. تو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسجدیں بناتے، صورتیں بناتے، اور اتنے بڑے بڑے پیالے جو تالابوں اور حوضوں کی طرح ہوتے تھے. تالاب کتنا بڑا ہوتا ہے جس میں پانی وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو پیالے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے پیالے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کھا سکیں، پی سکیں. تو حوضوں کی طرح کے پیالے. وقدور الراسیات اور ہانڈیاں، قدر کی جمع قدور، ہانڈیاں. راسیات ایسی ہانڈیاں جو جمی رہتی تھیں. راسیات را سین یا کا مطلب جمع رہنا، مضبوطی سے. اتنی بھاری ہانڈیاں ہوتی تھیں جو اپنی جگہ دیگیں جو اپنی جگہ جمی رہتی تھیں، ان کو اٹھانا اور ان کو ہلانا اتنا آسان نہیں تھا عام لوگوں کے لیے. تو وہ بڑی بڑی دیگیں جو ہیں تو وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی رہتی تھیں. عربی زبان میں عام طور پہ پہاڑ کے لیے راسیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا. تو راسیات سے مراد گڑی ہوئی، جمی ہوئی اپنی جگہ پر، جن کو ہلانا ممکن نہیں ہے عام لوگوں کے لیے. تو یہ جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بھاری برکم قسم کے کام لیتے. یہاں تو اتنی تفصیل ہے، دیگر آیات میں اور تفصیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی نرمی کے ساتھ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیطانوں کو بھی، سرکش جنوں کو بھی، یعنی ہم نے ان کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. کل بنائن، ہر ایک بہت بنانے والا. بنائن بہت بنانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے. بنا یبنی عربی زبان میں بنانے کو کہتے ہیں، تعمیر کرنے کو. تو بنائن
تو بہت زیادہ ماہر بنانے والا، وغواص اور بہت ماہر غوطہ خور۔ تو جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام عمارتیں بنانے کا اور غوطہ خوری کا کام لیتے تھے، اور جن اس میں بہت ماہر تھے عمارتیں بنانے میں اور غوطہ خوری میں۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ دوسرے جن بھی تھے جو جکڑے رہتے تھے زنجیروں میں، جو بات نہ مانتے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہلکی سزا کے طور پر، اور اگر کوئی زیادہ بات نہ مانتا تو اس کو اللہ کے حکم سے یعنی وہ جل جاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے یہ اس قسم کے کام لیتے تھے۔ اب ان کی رعیت بھی بہت بڑی تھی تو وہ جنوں سے اس قسم کے بڑے بڑے کام لیتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتنے انعامات کیے، عام انسانوں سے ہٹ کر بادشاہت بھی دی عظیم الشان، تو اب اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو اے داؤد علیہ السلام کی آل، شکر کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی انعامات بہت زیادہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی انعامات بہت زیادہ ہیں۔ تو اے آل داؤد، اے داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان، اے داؤد کی آل، شکر کا عمل کرو۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کیا تو وہاں پڑھا تھا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اور وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ جب اللہ کے انعامات ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا ہم سے جس پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اللہ کو اس سے تقاضا ہے کہ وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر میں صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا، عمل سے بھی شکر ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ صرف زبان سے شکر کرے عمل سے شکر نہ کرے تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر کی اہمیت نہیں ہے، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن اصل شکر ہوتا ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہو، انسان عملاً اللہ رب العالمین کی توحید پر گامزن ہو اور اللہ رب العالمین کی ہر بات مانے، یہ ہے عملی شکر۔ تو اللہ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے اتنے انعامات کیے بڑے بڑے، تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جب میرے اتنے انعامات ہیں تو اے داؤد علیہ السلام اور ان کی آل شکر کرو، اور یہ نہیں فرمایا اشکرو، اس سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ یہاں شکر سے مراد زبانی شکر ہے، فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والا عمل کرو۔ تو زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے اللہ کے لیے، اور الحمدللہ کہنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے، اللہ کا میزان بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ایسے کلمات ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دیتے ہیں، اتنے عظیم کلمات ہیں۔ لیکن صرف یہ زبانی شکر یہ کافی نہیں ہے، زبانی شکر بھی ادا کرنا ہے، لیکن ایک بندہ صرف زبان سے شکر ادا کرے عمل نہ کرے تو یہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ کل بھی بات ہوئی تھی اس بارے میں، ایک بندہ منہ سے محبت کے کلمے بولتا رہے، منہ سے بڑے بڑے دعوے کرے لیکن عملاً کچھ نہ کرے، اس طرح ہمارے ہاں اکثر مسلمان، اللہ معاف کرے، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو زبان سے کچھ اور دعوے ہیں اور عمل کچھ اور ہے، تو زبانی شکر کے ساتھ ساتھ شکر کا عمل کرو، عملاً بھی شکر کرو۔ عملاً شکر کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید، اللہ کی عبادت اور اللہ کی ہر بات ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا گویا کہ وہ عملی شکر نہیں کرتا۔ اسی بات کو سورہ لقمان کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، اور حکمت کیا تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اللہ کو اس شکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور تعریف کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی اور شکر کا حکم دیا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہی تلقین آگے اپنی اولاد کو بھی کی، خود بھی اس پر عمل کیا، اولاد کو بھی تلقین کی، اور اولاد کو تلقین کرتے ہوئے سب سے پہلی تلقین کیا کی؟ توحید کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ انہیں واعظ کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، تو پتہ لگا کہ توحید سب سے بڑا شکر ہے، عملی شکر، زبانی شکر کے علاوہ، اور پھر دیگر اللہ کی عبادتیں، دیگر عقائد، دیگر عبادتیں، اور اللہ کا ہر حکم ماننا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جو اللہ کا زبان سے شکر نہ کرے یا عمل سے اللہ کا شکر نہ کرے تو یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جس طرح اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ کچھ لے لے انسان سے، انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، انسان سے مال جان ان کا نقصان ہو جائے، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ آزمائش ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نعمتیں کرتے ہیں، نعمتیں بھی آزمائش ہیں۔ اس کے جواب میں انسان کو شکر کرنا ہوتا ہے زبان سے اور عمل سے۔ اگر ایک بندہ اللہ اس میں مصیبتیں بھیجیں، وہ آگے سے جزا فضا شروع کر دے، صبر نہ کرے، وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ جس طرح وہ ناکام ہے، بالکل اسی طرح اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ نعمتیں کریں اور وہ نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو وہ بھی اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ جی انسان جو ہے وہ اس مال کو خرچ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے، صدقات ادا کرے اور اللہ کی باتیں مانے، توحید پر عمل کرے، یہ بھی اس کے شکر میں شامل ہے۔ انسان توحید پر عمل کرے، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اللہ کے حکم کے مطابق، انسان کی عبادتیں ٹھیک ہو اللہ کے حکم کے مطابق، عملی شکر میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور نعمت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بعض لوگ نعمت کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی نعمتیں اللہ صرف کافروں کو دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے نعمتیں آخرت میں تو رکھی ہی مسلمانوں کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ دنیا میں کافروں کو بعض دفعہ مل جاتی ہیں، وہ اس لیے مل جاتی ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، ورنہ در حقیقت نعمتیں دنیا میں بھی کافروں کے لیے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ سورہ اعراف آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں دنیا کے اندر نکالی ہیں، تو ان زینتوں کو حرام کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جو حرام کرے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے۔ زینت سے مراد یہاں زیب و زینت کی چیزیں، نعمتیں، اچھے کھانے، اچھے کپڑے وغیرہ، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق۔ قل ہی تو ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے چیزیں حلال رکھی ہیں وہ حلال ہیں، اسراف نہیں ہونا چاہیے، وہ حرام ہے۔ اسراف سے اللہ نے منع کیا، ولا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، تکبر سے اللہ نے منع کیا، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجیے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ نعمتیں ہونا یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا، یہ کوئی نحوست نہیں ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، زینتیں اور پاکیزہ رزق۔ اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، ناجائز طریقے سے نہ کمایا ہو، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، تو یہ چیزیں بالکل جائز ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، رب کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اللہ نے اگر نعمتیں دی ہوں اس کو خرچ کرنا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی عمل سے بھی، توحید اور عبادات اور دیگر صورتوں میں۔ فرمایا کہ یہ چیزیں مومنوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص، قیامت کے دن تو مومن کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں مومنوں کے لیے ہیں، خالص نہیں ہے، یعنی مومنوں کے علاوہ بھی مل جاتی ہیں، کافروں کو بھی۔ تو یہ چیزیں اللہ نے مومنوں کے لیے نکالی ہیں، اور پھر قیامت کے دن تو خاص مومنوں کے لیے، اس دن تو کافروں کو ملے گی نہیں۔ تو یہ ذرا آیات جو ہیں وہ ذرا بہت اہم ہیں، میں چاہتا ہوں یہ آپ سب ان کو سنیں۔ سورہ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، تو نعمت عزت یا آزمائش ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، خوش ہو جاتا ہے۔
لیکن جب اللہ اسے آزماتے ہیں اور اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں فیقول ربی اہانن، تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں حالانکہ آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، نعمت کی میں اللہ کا تقاضا ہم سے شکر کا ہے، اور مصیبت میں اللہ کا ہم سے تقاضا صبر کا ہے۔ جو بندہ دونوں آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو انعام ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو نہ مصیبت پر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور نہ ہی نعمت میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں۔ باقی کوئی مصیبت انسان پر آئے، انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے آئی ہو، میں اپنے عمل کی اصلاح کر لوں۔ تو ویسے مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور نعمت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اگر ایک انسان اللہ کی نعمت کے جواب میں شکر کرے تو ایسا بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، اور وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اگر اللہ کسی پر انعام کریں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے بھی اور عمل سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید نعمتیں کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، مزید نعمتیں کرتے ہیں، اس کے لیے آخرت میں مزید نعمتیں ہوں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیں گے۔ تو اگر ایک انسان اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ، سورہ نحل آیت نمبر 112، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی، کہتے ہیں کہ یہ قریش مکہ کی، اہل مکہ کی مثال ہے، یا کوئی بھی بستی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن میں تھی، مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کو اس کا رزق وافر آتا تھا ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے اسے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ پہلے اس کو رزق بڑا وافر آتا تھا، اللہ نے اس کو بھوکا کر دیا۔ پہلے وہ امن میں تھی، اللہ نے اسے خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ نے امن بھی ختم کر دیا اور وہ جو رزق کی فراوانی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت بھی چھین لیتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 211، کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، اور یہ جو نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، جتنی زیادہ نشانیاں ہیں اتنا بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اللہ کے پاس آئے۔ اللہ کی نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کی ناشکری کرنا۔ جو اللہ کی نعمت اگر وہ آیات کی صورت میں ہو تو اس کا شکر کیا ہے کہ انسان اللہ کی معجزات کو، اللہ کی آیات کو تسلیم کرے، دل سے مانے ان کو۔ اگر ایک بندہ ان کا انکار کر دے تو گویا کہ یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، کہ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ اللہ کی نعمت کا شکر ہونا چاہیے۔ اگر جو اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا کھڑا کیا ہلاکت کے گھر میں۔ پتہ لگا جو بندہ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلے، ناشکری کرے اللہ کی نعمت کی، تو پھر وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے، اور وہ ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے سے ہی انسان کو اللہ کی نعمتیں مزید مل سکتی ہیں، ورنہ وہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور انسان اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو۔ آل داؤد نے بہت شکر کیا اللہ کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی تو برگزیدہ ترین انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے نبیوں کی مثال بھی ہے جن پہ بڑی آزمائشیں آئیں،
اور بیماریاں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، لیکن یہ مثال بھی ہے. تو دونوں مثالیں ہمارے لیے اسوہ ہیں. یہ مثال ہے اگر مال و دولت کسی کے پاس ہو تو پھر وہ شکر کرے، اور وہ مثال ہے اگر مصیبت ہو تو وہ صبر کرے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی انسان کو جس طرح مرضی آزمائے. تو اب انسان نے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے. حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا شکر کرو، انہوں نے شکر کی انتہا کر دی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اتنے وہ عبادت گزار تھے اللہ کے. دیکھیے اصل شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتا ہے. اتنے وہ عبادت گزار تھے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. نماز بھی سب سے اچھی پڑھتے تھے، روزہ بھی سب سے اچھا رکھتے تھے، اور اللہ نے اس کو آج تک باقی رکھا ہے. ہماری امت میں بھی آج کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز پڑھے، حضرت داؤد کا روزہ رکھے تو یہ افضل ترین عمل ہے. وہ کیا ہے؟ نماز میں کیا ان کا بہترین نماز ہے؟ فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل نماز تھی رات کی، کانا ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات تک سوتے تھے. پہلی رات میں سو جاتے تھے، آدھی رات تک سوتے تھے. وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، تہائی رات جاگتے تھے، قیام کرتے تھے، اور پھر چھٹا حصہ بچ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سو جاتے تھے. یعنی اگر رات کے کل 8 حصے کریں، اگر رات 6 گھنٹوں کی ہے بالفرض، تو 6 حصے کریں رات کے، تو شروع کے 6 حصوں میں سے 3 حصے وہ آدھا حصہ بن جائے گا رات کا. وہ 3 حصے سو جاتے تھے. یعنی اگر 6 گھنٹے ہوں تو 3 گھنٹے سو جاتے تھے. اول رات میں سو جاتے تھے 3 گھنٹے. اول رات میں سونے سے نیند بہت اچھی پوری ہوتی ہے. پھر وہ 1/3 رات جاگتے تھے. اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 2 گھنٹے جاگتے تھے، قیام کرتے تھے. اور پھر ایک چھٹا حصہ رات کا، 6 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 1 گھنٹہ وہ دوبارہ سو جاتے تھے فجر سے پہلے، پھر فجر کے وقت اٹھتے تھے. تو یہ ہے بہترین نماز، اور یہ نماز کا بہترین طریقہ ہے ایک انسان 1/3 رات قیام کرے اور اس انداز سے. تو یہ افضل ترین طریقہ ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمومی عمل تھا. یہ ہے ان کا شکر جو انہوں نے عملاً شکر ادا کیا فرض نمازوں کے علاوہ کہ رات کی نماز ہے. اور روزہ کے حوالے سے 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ چھوڑتے تھے. اگر ایک شخص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام نے کہا ہم روزانہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا جو روزانہ روزہ رکھے اس کا روزہ نہیں ہے، تو رہبانیت ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں بہت زیادہ طاقت ہے روزہ رکھنے کی. آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو، بہترین روزہ ہے. 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑو. فجر کے اذان سے پہلے، اذان سے کہ نماز سے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی تہجد ہے. ہاں اگر ایک بندہ تھوڑا سا اٹھنے میں لیٹ ہو گیا ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے. نعتیں کہہ رہے ہیں کہ نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور وہ 2 رکعتوں کا 4 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، معمول کرتا ہے، تو پابندی نہیں ہے کہ 1/3 رات ہی جاگنا ہے. جو 1/3 رات جاگے گا تو یہ افضل ترین عبادت ہے، یہ افضل ترین عمل ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑا بھی جاگ جائے، دیکھیے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. ایک بندہ جو ہے نا کبھی کبھی اٹھے اور وہ جو ہے نا 4 گھنٹے جاگ جائے، 2 پارے پڑھ لے، 3 پارے پڑھ لے، کبھی کبھی اٹھے. ایک بندہ مستقل اٹھے لیکن وہ آدھا گھنٹہ قیام کرے، 20 منٹ قیام کرے، لیکن کرے مستقل، 2 رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، یا جو بھی ایک مستقل کام کرے، وہ مستقل عمل افضل ہو جائے گا. باقی اگر وہ بڑھا دے تو اس کو بہت اچھی بات ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر کی انتہا کی، جتنا اسے شکر ہو سکتا تھا انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے ملکہ بلقیس کا عرش منگوایا تھا، تخت منگوایا تھا، تو وہ پلک جھپکنے میں لے آیا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر، جو کہ بڑا ایک فخر کا اور اللہ کے شکر کا موقع تھا، یہ اللہ کی نعمت کا موقع تھا، وہ اس وقت تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے. جیسے ہی ان کے پاس تخت آیا تو میں نے تب بھی وضاحت کی تھی، تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. اگر وہ اس وقت شکر ادا نہ کرتے تو یہ ناشکری ہو جاتی. انہوں نے اس موقع پر ایسا عمل جو دنیا میں کسی کے لیے بھی کرنا مشکل کام ہے، کہ لمحہ بھر میں پلک جھپکنے میں اتنے دور سے تخت لے آنا، اتنا بھاری بھرکم. تو حضرت سلیمان نے اس موقع پر اللہ کو یاد رکھا، اور وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے تھے اور اللہ سے شکر ادا کرنے کی دعائیں کرتے تھے. جب انہوں نے چونٹی کی بات سنی،
سورہ نمل میں ہے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کے میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو ان انبیاء کرام علیہ السلام نے زبان سے عمل سے شکر ادا کیا، اللہ کا حکم مانا، اور اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار۔ اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام ان تھوڑے لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ سمجھنا کہ جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں تو پھر وہ آخرت میں مشکلات کا شکار ہوگا، مشکلات کا شکار وہ ہوگا جو نعمتوں کا حق ادا نہ کرے۔ اکثر خرابی کیا ہوتی ہے، جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ شکر ادا کرنے میں کوتاہی کر دیتا ہے، پھر وہ آخرت میں پیچھے رہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے امتیوں کے حوالے سے کہ جو غریب امتی ہیں وہ امیر غنی امتیوں سے بعض روایات میں 500 سال ہیں، بعض میں 40 سال ہے، 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امتی میں جو مالدار ہوتے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ جو نعمت والا آزمائش ہے نا، یہ زیادہ مشکل ہے مصیبت والی آزمائش سے۔ نعمت میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے، وقت ختم ہو گیا، وہ حدیث میں نے کھول بھی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کل سوال بھی ہوا تھا، دیگر انبیاء سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ الانبیاء کلہم یدخلون الجنہ قبل سلیمان بن داؤد ب40 عاما، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ حضرت سلیمان باقی انبیاء سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، سندن ضعیف بھی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے، یہ آیت جو ہے نا بڑی صریح ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا دنیا میں نعمتیں بھی دی تھیں، اور نعمتیں دینے کے بعد یہ بھی فرمایا تھا، جہاں ہم نے سورہ صاد میں پڑھا، ان کے اوپر اللہ نے یہ نعمت کی، اور آخر میں ہے ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، فمنن، اب تو احسان کر یا روکے رکھ اس کو بغیر حساب کے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ان کے لیے ہمارے پاس قرب بھی ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے دن نبی ہیں، اور وہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں ہوں گے اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں ہوں گے۔ تو عام امتی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ امتی لوگوں میں جس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ مشکل ہے کہ وہ اس مال کی آزمائش میں مکمل ہو جائے، کم لوگ ہی اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام ان تھوڑے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا إلى